لاہور کے ڈمپر حادثے میں بہت سے گھر اجڑ گئے ہیں۔ ان میں وہ بچیاں بھی شامل ہیں جو قرآن حفظ کر رہی تھیں اور کچھ قرآن حفظ کر بھی چکی تھیں۔ عالمہ ہے، ان کی ٹیچر ہے، جو کہ بیچاری کئی گھنٹے اس ڈمپر، اس کوڑے والے ٹرک کے نیچے دبی رہیں، اور وہ بچیاں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ اس کا 10 سال کا بیٹا ان کے ساتھ تھا، مس رابعہ کا، جو کہ اقرا اسکول کی ٹیچر تھیں، اور وہ بچے بھی اقرا اسکول کے تھے۔ رکشے والا تھا۔ یہ کس کے ہاتھ پہ اپنا خون تلاش کریں گے؟ آپ دیکھیں، یہ ویڈیو دیکھیں، جو کہ یہ سی سی ٹی وی ویڈیو ہے۔ اس میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک کیری ڈبہ، ایک سفید کیری ڈبہ 1 وے کی خلاف ورزی کر کے جی ٹی روڈ پر بالکل سامنے سے آ رہا ہے۔ 2 موٹر سائیکلیں اس سے بچ کر گزری ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنی سپیڈ سے جا رہا ہے، وہ غلط سائڈ سے جا رہا ہے، اور اس نے کٹ لینا تھا۔ وہ اوپر سے نہیں آیا، یو ٹرن سے نہیں آیا، اس نے شارٹ کٹ اختیار کیا۔ سامنے سے کوڑے والا ڈمپر آ رہا تھا جو کہ اوور لوڈڈ تھا۔ جب اس نے بالکل سامنے سے آتے اسے دیکھا، اس نے بھی اپنی سپیڈ سلو نہیں کی کہ یہ آہستہ کر لیتا یا وہ آہستہ کر لیتا۔ وہ بھی اپنے کنٹرول میں نہیں تھا۔ ڈمپر اتنا زیادہ اس کے اوپر کوڑا تھا، اس نے سینٹر میں جو پلر ہیں، جو کہ جی ٹی روڈ پر اورنج ٹرین گزرتی ہے، اس کے پلر سے اس نے رائٹ ٹرن لیا، اور اس کے بعد وہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکا۔ ظاہر ہے اس کی سپیڈ بہت تیز تھی۔ اس کے بعد وہ سائیڈ والی روڈ پہ، یعنی غلط روڈ پہ دوسری سائیڈ پہ چلا گیا۔ وہاں پر ایک رکشے والا بھی بیچارہ کھڑا ہو گیا تھا اس ڈمپر کو آتے دیکھ کے، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کی موت ان کے بالکل قریب آ گئی ہے۔ وہ ڈمپر جا کر اسی رکشے پر، ایک اور لوڈر رکشے پر اور بائکس والوں پر جا کر گر گیا۔ اور کئی گھنٹے یہ معصوم لوگ، جو کہ ان میں بچے بھی شامل تھے، جو کہ علم کی تلاش میں جا رہے تھے، حصول علم کے لیے جا رہے تھے، وہ اس ڈمپر کے نیچے آ کے شہید ہو گئے۔ کس کی غلطی ہے یہ؟ 1 وے آنے والے اس کیری ڈبے کی، اس ڈمپر کی، ہمارے جو ٹریفک سسٹم ہے اس کی؟ کس کی غلطی ہے یہ لوگ بیچارے، کیا قصور تھا ان لوگوں کا؟ آپ بتائیں کیا قصور تھا ان لوگوں کا؟ یہ بیچارے تو حصول علم کی راہ میں شہید ہو گئے، جو صبح سرے بچے اپنے گھر سے اسکول گئے تھے۔ ڈمپر ڈرائیور اسی وقت وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ LWMC کا یہ ڈمپر تھا، جس کو آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ سیکٹر کے تحت کام کرتی ہے، اور باقاعدہ جب کوئی ملازم، کوئی بھی امپلائی اپنے آفس میں جاتا ہے تو اس کی حاضری لگتی ہے، ڈیوٹی روسٹر ہوتا ہے، مینولی حاضری لگتی ہے، سگنیچر ہوتے ہیں، آنے جانے کا ٹائم ہوتا ہے، یا پھر اگر ذرا اونچے پیمانے پر چلے جائیں تو آپ کا فیس یا فنگر سکین ہوتی ہے۔ اس طرح تو نہیں ہوتا کہ کوئی بھی آئے اور ڈمپر اٹھا کے چلا جائے اور کوڑا اکٹھا کرنا شروع کر دے۔ اس میں انتظامیہ کا بھی قصور ہے کہ آپ کو ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ آپ نے اتنے علاقے کو صاف کرنا ہے۔ یہ شادمان سے یہ ڈمپر چلا تھا، وہاں سے اس نے کوڑا کرکٹ اٹھایا۔ یہ بھی اس کے اوپر پریشر ہوگا کہ آپ نے یہ اتنے بجے تک یہ پورا علاقہ صاف کرنا ہے۔ ڈمپر محدود ہوں گے، اور اس نے اتنا زیادہ، یہ لوگ اوور لوڈ کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور وہ اتنی سپیڈ سے، علاقے کے لوگوں نے بھی بتایا کہ روزانہ اسی سپیڈ سے پہلے بھی ڈمپر چلایا کرتا تھا۔ دوسرے نمبر پر سی سی ٹی وی کی مدد سے اس ہائی روف یا پھر اس کیری ڈبے کو بھی تلاش کرنا چاہیے، جو کہ آسانی سے مل سکتا ہے۔ آپ اس دن کی فوٹیج نکالیں، وہ جو رانگ سائڈ پہ آ رہا تھا، جو کہ صحیح رستے سے نہیں آ رہا تھا اور بڑی دیدہ دلیری سے آ رہا تھا، جس کی وجہ سے اتنے لوگ لقمہ اجل بن گئے، کیا اس کو پکڑنا ذمہ داری نہیں ہے؟ اس کے اوپر بھی کیس ہونا چاہیے۔ اس ڈمپر والے کے علاوہ اس کیری ڈبے والے کو بھی پکڑنا چاہیے، اس کو بھی گرفتار کرنا چاہیے۔ لوگوں کا خون پانی سے بھی سستا ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے جب ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں گاڑی، موٹر سائیکل، تو تب کیا ٹریفک وارڈنز کو نظر نہیں آتا؟ وہ اپنی کاپی اٹھائے چالان کرنے میں مگن ہوتے ہیں۔ ان کے پاس سے چنچی، لوڈر رکشہ، موٹر سائیکل، کاروں پر چھوٹے چھوٹی ایج کے ڈرائیور سامنے سے گزرتے ہیں۔ ان کو آپ روکیں، ان کا چالان کریں، ان کی گاڑی کو بند کریں، ان کے گھر والوں کو فون کریں۔ جب اس پیمانے پر سختی ہوگی تو 1-2 دفعہ جب آپ کریں گے، یا کوئی جس کی گاڑی بند ہوگی، دوبارہ وہ گاڑی کم عمر ڈرائیور کے ساتھ کبھی بھی سڑک پر نہیں آئے گی۔ قانون کی امپلیمنٹیشن کرنے کی بہت ضرورت ہے، ڈیٹرنٹ سزاؤں کی ضرورت ہے۔ ڈیٹرنٹ سزائیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک دفعہ جب آپ کو سزا ملے تو آپ کے دل میں سزا کا خوف ہو۔ اس کے بغیر لوگ قانون پر عمل درآمد نہیں کریں گے، لیکن عمل درآمد کرانے والے بھی تو ہوں۔ کچھ لوگوں کو جب ان جرائم پر سزا دی جائے گی تو باقی لوگ خود سے ہی خبردار ہو جائیں گے، اور وہ احتیاط کریں گے، وہ ڈریں گے قانون کو توڑنے سے۔ خدارا اس بات پر ضرور سوچئے گا، غریب کے بچے بھی کسی کے بچے ہیں۔
انسان کے بچے ہیں، یہ کوئی بڑے گھروں کے بچے نہیں ہیں۔ بڑے گھروں سے مراد جو آج کل لی جاتی ہے وہ امیر خاندان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب برابر ہے۔ تقویٰ ہے بڑا ہونے کی بنیاد، یہ دولت نہیں ہے۔ سب کچھ یہیں رہ جائے گا، جانا سب نے، وہ 2.5 گز کی قبر میں نہیں ہے، سب نے ساتھ نہیں لے جانا۔ پلیز لوگوں کا خیال کریں، عوام کا خیال کریں۔ بڑی بڑی سیٹوں پر اپنے عہدوں کا رعب جمانے کی بجائے عوام کی خدمت کریں، تبھی آپ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہ سکتے ہیں۔ بس اتنا ہی کہنا تھا مجھے۔ اللہ حافظ۔